ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ. اٹھاتی ہے ہر مادہ کا معنی ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے. مادہ کا معنی ہے مؤنث، وہ عورت بھی ہے اور گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور باقی تمام نر کے مقابلے میں جتنے مادہ ہیں ان کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ بدبخت ہیں کہ نیک بخت ہیں. اللہ جانتا ہے وہ ناقص الخلقت ہیں کہ کامل الخلقت ہیں. اللہ جانتا ہے وہ پیدا بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کا رزق کتنا ہے، انہوں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. وما تغیض الارحام، اور جو رحم کی جمع ارحام بچے دانیاں، مؤنث کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو ارحام کہا جاتا ہے. یعنی جہاں بچہ سیف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، وہ ارحام ہیں. اور جو ارحام کم کرتے ہیں یعنی قبل از ولادت بچہ جان دیتے ہیں، یہ بھی مراد ہے. وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، ایک اقصی مدت ہوتی ہے، آخری لمٹ ہوتی ہے، اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں. بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ 10 ماہ لے جاتا ہے، سال بھی لے جاتا ہے. اسی طرح ہی ہر مادے کا حکم ہے. بعض دفعہ وقت کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. تغییر کا معنی ہے ارحام وقت کم کریں، اور تزداد کا معنی ارحام وقت زیادہ کر دیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. بعض ائمہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ لیٹ پیدا ہوئے اپنے وقت سے. بعض بچوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کے دانت نکل آئے، اور جب پیدا ہوا تو اس کے دانت نکلے ہوئے تھے. اور 1.5 سال بھی چلا جاتا ہے، 2 سال تک بھی بچے چلے جاتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک متعین لمٹ تک ہے، متعین مدت تک ہے، مقدار تک ہے. اس کو آگے نہیں کراس کر سکتی، نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. پیدا ہونے کے بعد بھی اور پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی لمٹ متعین ہے. پیدا ہونے کے بعد چھوٹا بچہ سے لے کر 100 سال تک آدمی، کوئی پتہ نہیں کسی کی کب موت واقع ہو جائے. ایک تو یہ بات ہے. اور ہر چیز میں رزق بھی آ جائے گا، صحت و عافیت بھی آ جائے گی، تندرستی بھی آ جائے گی، بیماری بھی آ جائے گی. کتنی دیر اس نے بیمار رہنا ہے، کتنی دیر صحت والا، کتنی دیر خوشحال، کتنی دیر پریشان. آپ دنیا کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ نشیب و فراز کیسے آتے ہیں. لمحہ بھر میں ایک بندہ امیر ہو جاتا ہے، لمحہ بھر میں ایک وہ کیسے کہتے ہیں ککھاں دھولا ہو جاتا ہے، یعنی نہایت غریب اور فقیر ہو جاتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ غیب کو اور ظاہر کو جانتا ہے. اللہ کے لیے تو غیب کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو ہم سے مخفی چیزیں ہیں، ما ورائے ذہن و قلوب، اذہان، دل ہیں، یا ما ورائے آنکھیں ہیں، آنکھوں سے پیچھے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اور جو ہمارے ظاہر میں ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے. الکبیر، بہت بڑی ذات ہے. المتعال، بلند و بالا ہے، اوپر ہے. یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے. اللہ آسمانوں میں اور عرش پر ہے. نیچے کی کوئی ایک دلیل نہیں کہ اللہ نیچے ہے، ہر جگہ ہے. قطعاً اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی صفات، وہ اس اعتبار سے ہر جگہ ہے. اور لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ کا مقام عرش ہے. یا پھر اللہ نے عرش کو اونچائی کی وجہ سے آسمانوں سے بھی تعبیر کیا ہے. آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف و خطر ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں ہے یعنی اونچا ہے. سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے کوئی اپنی بات کو چھپائے، خسر پھسر کرے، اللہ سے ڈرتا ہوا کسی کے کان میں بات کرے تو کچھ سن نہ لے. ومن جاہر بہ، اور جو بات کو ظاہر کرے، سر عام گلیوں کوچوں محلوں میں شہروں میں اپنے اشتہار لگاتا پھرے اور تقریریں کرتا پھرے. ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کو چھپانے والا ہے، اپنے نیکی کو وہ بھی اور اپنے جرم کو وہ بھی. زیادہ تر گناہ جرائم رات کو ہوتے ہیں، اندھیرے میں.
اس لیے اندھیرے سے قرآن مجید نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، میں شر غاسق اذا وقب، جب اندھیرا چھا جائے اس کی شر سے بھی پناہ مانگو۔ اور اندھیرے میں سکون جتنا نیند کے ذریعے آتا ہے کوئی اور چیز نہیں لا سکتی۔ فطری طریقے سے نیند پوری کرنی ہو تو اندھیرے میں سو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے ساری لائٹیں سارے دیے بند کر دیتے تھے۔ ایک وجہ اس کی آج کے اطباء اور حکماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دماغ کو سوتے وقت روشنی نہیں چاہیے، اندھیرا چاہیے، دماغ بھی سکون اختیار کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے لائٹ آن کرنے سے، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جیسے شارٹ سرکٹ سے مسئلے بگڑ جاتے ہیں، عمارتوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ من ہوا مستخفن باللیل، جو رات کو چھپنے والا ہو، چاہے تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، چاہے قبرستان جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو قبرستان گئے، لوگ سو چکے تھے، آپ چپکے سے اٹھے اور قبرستان کی طرف۔ حضرت عائشہ کو شبہ پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کسی اور گھر جا رہے ہیں، کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، تو باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو وہ پیچھے پیچھے کہ میں دیکھتی ہوں کس کے گھر جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ قبرستان۔ وہاں جا کے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے لیے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا کیا کرو، آپ کی دعا قبرستان والوں کے لیے، زندہ رہنے والوں کے لیے، سب کے لیے باعث تسکین ہے، لیکن یہاں اس آیت میں قبرستان والے مراد ہیں۔ حضرت عائشہ پھر جب آپ دعا کر کے واپس مڑے، حضرت عائشہ بھی دعا جلدی جلدی واپس مڑنے لگی۔ آپ حضرت عائشہ آگے آگے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم اور اٹھاتے، حضرت عائشہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ گھر کی طرف۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی آ کے نہ لیٹ گئی، آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ پیدل تیز چلنے کی وجہ سے سینہ ٹھک ٹھک کرتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے، دل ٹھک ٹھک۔ فرمایا عائشہ تمہارے دل میں کیا بات آ گئی تھی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں تو یہ بات آ گئی تھی آپ کسی اور گھر چلے گئے، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے قبرستان جا کے دعا کرو، تو میں تو ادھر گیا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے شروع اسلام میں منع کیا تھا، کیونکہ اسلام راسخ نہیں ہوتا لوگوں کے دلوں میں۔ قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو زندہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اوپر ان کے بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر قبروں کے، یا پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، یا پھر مٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا دیے جلانے، یا پھول ڈالنے، چادریں ڈالنے، یا پکا کرنا، یہ سارے کام غلط ہیں۔ جب صحابہ نے سارے مسئلے سمجھ لیے، ایمان راسخ محکم مضبوط ہو گیا، شرک و بدعت بالکل ختم ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا اب تم چلے جاؤ، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کو یاد کراتی ہیں چیزیں۔ میں تو کہتا ہوں قبرستان میں جاؤ، اور قبرستان سے زیادہ ICU میں جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ICU نہیں تھا، ہاں جی، انتہائی نگہداشت وارڈ، جہاں مریض کومے کی حالت میں پڑے ہیں، اور نوجوان ہیں، اور ان کے بچے، ان کے عزیز و اقارب تڑف رہے ہیں باہر، زندگی موت کی کشمکش میں مریض ہوتا ہے، وہ تو جو کربناک حالت اور سین میں ہوتا ہی ہے، اس کے ورثہ اس سے زیادہ کربناک حالت میں ہوتے ہیں۔ دو جا رہے ہیں، ایک تین آ رہے ہیں، اور کوئی پانی لے کے آ جا رہا ہے، کوئی دوائی لا رہا ہے، کوئی دوڑیں لگی ہیں لوگوں کی، اور اکثر کی اطلاع مرنے کی آتی ہے۔ تو ICU قبرستان سے بھی زیادہ مطلب ہے یاد کرانے والی چیز ہے۔ فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کو یاد کرانے والی چیز ہے۔ صارب بالنہار، اور دن کو چلنے والا، صارب کا لوگ بھی مانا چلنے والا ہے، ظاہر ہونے والا، ظاہر ہونے والا کیونکہ دن کی روشنی ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو چاہے گلیوں محلوں میں ہو، چاہے بازاروں میں، مسجد میں، کنیسہ میں، گرجا گھر میں، جہاں بھی ہو، نیکی ہو برائی کرے، وہ ہے ظاہر، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہو معقبات، اس کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ معقبات کا معنی یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے کا معنی جیسے آپ نے پڑھا حدیث میں سنا کہ صبح کی نماز کے وقت فرشتے جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت آ جاتے ہیں، عصر والی پارٹی چلی جاتی ہے، صبح والی آ جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرے، ایک معنی یہ ہے۔
ایک معنی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جیسے قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے من بین یدیہ و من خلفہ، آگے پیچھے انسان کے فرشتے ہیں، من بین یدیہ سامنے، من خلفہ پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، درندوں سے، بھیڑیوں سے، خونخوار چیزوں سے، موذی چیزوں سے، ایکسیڈنٹ سے، چوروں ڈکیتوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اخبار میں لکھا ہوتا ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بال بچ گیا، گولی چلی، وہ بال بچ گیا، یعنی بہت بڑی مشکل سے بچا۔ بندہ وہ آ کے کہتا ہے آج تو موت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، آج تو موت کے منہ سے نکل کے آؤں، پنجابی جانے نے ہاتھ دے کے اللہ رکھ گیا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کتنے انسان کے ساتھ فرشتے ہیں اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ دو فرشتے تو ہر وقت ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، ایک نیکیاں اور ایک برائی لکھنے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین ہے، جنوں میں سے اس کا قرین ہے، ساتھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا مجھے وہ تکلیف نہیں دیتا، نہ شر اور نہ برائی اور نہ گناہ اور نہ معاصی اور نافرمانی کا حکم دیتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، فرمانبردار ہو گیا۔ آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہے۔ جب میں اور آپ خلوت میں ہوتے ہیں تو بعض دفعہ شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے کہ اب کون دیکھ رہا ہے، دیکھ فائدہ اٹھا لے، تو اس وقت بعض دفعہ بندہ غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ دنیا دیکھ نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، کیا آپ کو توفیق ملے گی، وقت ملے گا برائی کرنے کے بعد، توبہ کی ٹائم ملے گا؟ دیکھو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ بدلیں اس کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے جب تک لوگوں کے دلوں میں جو شرک ہے اس کو توحید سے نہ بدل دیں، جو بدعات اور خرافات ہیں اس کو سنت سے نہ بدل دیں، جو حسد، بغض، کینہ ہے اور نفرت اور دوری اور عداوت ہے اس کو محبت، احسان اور مواخات اور بھائی چارے سے نہ بدل دیں، اور جب تک ہاتھ توڑ کے بیٹھے ہیں اس کو کام کاج میں نہ بدل دیں۔ یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں ادھر تسبیحات کر رہا ہوں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ رزق دینے والا، اللہ دے گا کوئی نہ۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز روزہ کر لو، تلاوت ترجمہ کلاس پڑھ لو، پھر پھیل جاؤ زمین میں، روزی روٹی کماؤ، برکت اللہ ڈال دے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اگر آپ کہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں اور آپ کا گھر سونے سے بنا دیں، ایسا نہ ہوا نہ ہوگا۔ یا آپ کے گھر میں سے پٹرول پمپ نکلا ہے، یہ پٹرول نکلا ہے، یا معدنیات نکلا ہے، یا سونا نکلا ہے، ایسا نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہاں اللہ کی سنت یہ ہے آپ ہاتھ پاؤں ہلائیں، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برا فیصلہ کر لے، ان کی بد عملی، شقاوت، ہٹ درمی، ضد، عناد اور اللہ کے دین کے ساتھ استہزاء اور اپنی مرضی کرنے کے ساتھ وجہ سے، تو پھر فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس عذاب کو، اس برے اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ ردہ جردوں کو میں نے ٹالنا، واپس کرنا، فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ وَمَا، اور نہیں ہے، لَهُمْ، اس قوم کے واسطے، مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا، من وال، کوئی کارساز، یعنی کوئی کام میں آنے والا، پھر اللہ کے سوا کوئی اس قوم کے لیے کام میں آنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے اعمال، اخلاق کو خود ہی درست کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیت اور تمہاری محنت اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ آپ وسائل سارے اختیار کریں شریعت کے مطابق، اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ وسائل پر اعتماد نہ کریں، وسائل کو اختیار کریں۔ وسائل کو اختیار کرنا توحید، ان کے اوپر اعتماد کرنا شرک ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد،
اللہ جانتا ہے ہر مادہ کو جو وہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، اور جو ارحام یعنی رحم کی جمع ارحام، جو ارحام کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، لیمٹ کم کرتے ہیں، مدت زیادہ کرتے ہیں، وقت تھوڑا دیتے ہیں بچے کو یا پیدا ہونے والی چیز کو، یہ زیادہ دیتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک لمٹ کے ساتھ ہے، متعین مدت کے ساتھ ہے، اس کی مقدار متعین کی ہوئی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے ظاہر کو اور غیب کو، غیب اور ظاہر کو، وہ بہت بڑی ذات ہے، بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنی آواز کو چھپائے، ومن جاہر بہ، اور جو بندہ اپنی آواز کو ظاہر کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کو چھپانے والا ہو اپنے عمل، سیرت، کردار، اخلاق، عمل، قول، فعل کو، وسارب بالنہار، اور جو دن کے اندر چلنے والا ہے روشنی میں، یعنی محلے گلیوں میں دن کے وقت کوئی بھی کام کاج کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے یکے بعد دیگرے فرشتے آتے ہیں، اس کے سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، معاملات سے، خطرناک معاملات سے اس کو بچاتے ہیں، اور حادثات اور زندگی موت کے معاملات میں اس کے ساتھ معاملت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے کسی قوم کو بھی یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دے کے سمجھایا کہ توحید کی جگہ شرک لے آئیں تو پھر ہلاکت، شرک کی جگہ توحید لے آئیں تو نجات، اس طرح حرام کی جگہ حلال لے آئیں تو نجات، اگر حلال کی جگہ حرام لے آئیں تو موت اور ہلاکت، یہ ہے مطلب اس کا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت، کسی قوم کی بدبختی اور شقاوت اور بدعملی کی وجہ سے برا فیصلہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس اللہ کے فیصلے کو کوئی ذات روک نہیں سکتی، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور لوگوں کے واسطے اللہ کے سوا کوئی کام آنے والا کارساز نہیں ہے۔